میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب ہیں۔ آپ ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے اس کے ایک شعبہ کے صدر نشین ہیں، بڑے صوفی آدمی ہیں، میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور کئی کتابوں کے یہ بھی مصنف ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب سے۔ جی جناب۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اسلام ایک معاشرتی دین ہے، اور ایسا دین ہے جو معاشرے کو آباد بھی کرتا ہے اور معاشرے میں آباد رہتا بھی ہے، ٹھیک، اور انسانی میل جول اور انسانی باہمی ربط اور تعلق کو قاعدے اور ضابطے بتاتا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، ٹھیک، اور قطع تعلقی اور رہبانیت اور اس سے ممانعت ہے اسلام، دین اسلام میں، اور ان عادات کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ جو معاشرے میں ایک دوسرے کے ادب اور احترام پر دلیل ہیں۔ ٹھیک، ابھی آپ نے قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ جب اے ایمان والو تم سے کہا جائے کہ کشادگی اختیار کرو تو پھر کشادہ ہو جایا کرو، اللہ رب العزت تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو فنشزوا، فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ واہ، یہ دیکھیں قرآن حکیم اس طرح ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، جب کوئی کمانڈ دی جا رہی ہے تو اس کمانڈ کو فالو کرنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سیدنا خدری رضی اللہ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر المجالس اوسعھا، بہترین مجالس وہ ہیں جن میں کشادگی ہوتی ہے۔ یہ کشادگی بمعنی جگہوں کی کشادگی نہیں ہے کہ پنڈال بہت بڑا ہونا چاہیے، بلکہ دلوں میں آپ کے سپیس ہونی چاہیے، آپ کے دماغ میں سپیس ہونی چاہیے، دوسروں کو سپیس دیتے ہوئے نظر آئیں آپ، تو اس طرح کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی مجلس میں سے اٹھ کر گیا ہے تو فوراً اس کی سیٹ پر قبضہ، یہ تو بہت ہوتا ہے، عموماً فوراً ہی قبضہ کرنے کی کوئی، بلکہ کرسی سمجھتے ہی اس کو ہیں جو جس کے قبضے میں ہو، تو اس کو وہ کرسی کا کانسیپٹ ہی یہ بن گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام من مجلس، جو کسی مجلس میں سے اٹھا ثم راجع، پھر وہ واپس آیا، فہو احق بہ، اس کا یہ حق ہے کہ وہ دوبارہ آ کر اس سیٹ پر بیٹھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی مائنیوٹلی اسلام نے یہ آداب سکھائے ہیں ایک میٹنگ میں صرف بیٹھنے کے حوالے سے ہی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تفصحوا وتوسعوا، حضور نے فرمایا کہ اپنی مجالس میں کشادگیاں اختیار کرو اور گنجائشیں پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے۔ اگر کوئی باہر سے لوگ آئے ہیں تو آپ سمٹ جائیں، تھوڑا سا انہیں جگہ دے دیں، اپنی کرسی شیئر کر لیں ان کے ساتھ، انہیں ساتھ میں بٹھا لیں، اور جو آنے والا ہے اس میں بھی شائستگی ہونی چاہیے، اس میں بھی یہ شائستگی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اٹھا کر جہاں جگہ ملیے۔ اور بلکہ ہم نے تو بزرگوں کا یہ دیکھا ہے کہ علمی مجالس میں تو بطور خاص یہ ہوتا تھا کہ جو ہی انٹر ہوئے جہاں جگہ ملی وہیں پہ بیٹھ گئے، آگے جانے کی کوشش نہیں ہے۔ تو یہ آداب سکھائے ہیں اسلام نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مجالس میں یہ اہتمام فرمایا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو آنے والا ہے وہ سلام کرے، سلامتی بھیجے، سلامتی کے ساتھ انٹر ہو رہا ہے، اور جب اس مجلس سے جانے لگا ہے تو بھی سلام کر کے جائے، ایسے ہی نہیں منہ پھیر کے اٹھ کے چل پڑے، ایک ایٹیکیٹ سکھائیں گے۔ تو اسلام سارے کا سارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں کہ اب دین کے بارے میں یہ مشہور مقولہ ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہی ہے، ادب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ، یہ تعبیر الرؤیا والے جو بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان السلف الصالحین، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، اب یہ تابی ہے تو تابی اپنے سے اوپر والے سلف صالحین کس کو کہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو کہہ رہا ہے، وہ ظاہر ہے تابی سے اوپر تو صحابی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے ہمارے سلف صالحین ہیں وہ ادب سیکھنے میں اتنی ہی کوشش کرتے تھے جتنا کہ علم سیکھنے میں کوشش کرتے تھے۔ کمال ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ادب سیکھتے تھے۔ دیکھ رہے وہاں تو لگتا تھا کہ پرندے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، سانس کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وہ صفحہ کسی کتاب کا اس کو پلٹتے تھے تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اس کی آواز پیدا نہ ہو، صفحے کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ادب تھا بزرگوں۔ اس طرح کا ادب سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو بھی ادب سکھاؤ، ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔
علی ثلاث خصال، حضور نے اب یہ اگلی بات بھی فرمائی، پوری تہذیب بتا دی اسلام کی، اسلام کی تہذیب کی اٹھان ہے یہ۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم، حب اہل بیتہ، وقراءۃ القرآن۔ اپنی اولادوں کو ادب سکھاؤ۔ کیا ادب سکھانا ہے؟ رسول اللہ کی محبت کا ادب سکھانا ہے، حضور کی آل کی محبت کا ادب سکھانا ہے۔ نہیں تو ہم تو قرأت اب قرآن یزید سکھانی کی محبت سکھا رہے ہیں، ہمارے تو محرابوں میں اب یزید جو ہے اس کو گلوریفائی، یزید کی اماں کی محبت، حسین کی ماں کی محبت نہیں ہم نے سکھانی، یزید کی محبت سکھانی ہے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ بس اللہ مہربانی فرمائے۔ امام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے گلستان میں ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کردم ز عقل سوالے کہ بگو ایمان چیست۔ میں نے عقل سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتا ایمان کیا ہے؟ عقل در گوش دلم گفت، عقل نے میرے دل کے کان میں یہ کہا ایمان ادب است، ایمان ادب است۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایمان سارے کا سارا جو ہے وہ ادب کا نام ہے۔ اور سعدی نے آگے کہا کہ آدمی زاد اگر بے ادب است آدم نیست، اگر بندہ بے ادب ہے تو وہ بندہ ہے ہی نہیں۔ فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است، بندے اور حیوان میں فرق ہی ادب کا ہے۔ اور یہ اگر ادب نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان میں ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، حضور کے آ کر ایک بندے نے شکایت کی، یا رسول اللہ میرے ہاں فاقہ بہت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو جواب مرحمت فرمایا ضرور تم کسی بوڑھے آدمی کی طرف پیٹ کر کے چلے ہوگے، اللہ، ضرور کسی بوڑھے آدمی کی طرف پیٹ کر کے چلے ہوگے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اعمال ہم ان کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، ان کی نحوستیں قائم ہوتی ہیں، جس ایوری ایکشن بڑوں کو گالی آپ دیکھیں نا ہمارے محرابوں میں۔ کل میں نے پرسوں سنڈے تھا، پرسوں تھا سنڈے، کل سنڈے تھا، کل نہیں سیٹرڈے کو جی میں نے ایک کانفرنس یہاں لاہور میں تھی، وہاں خطاب کیا، تو وہاں میں ان کو بتایا کہ بھائی اب محراب و منبر پہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے پیر جمع تھے اور بڑے علماء آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بھائی آج کل تو اپنے بڑے کو گالی دے کے وہ سمجھتا ہے کہ میرا قد بڑا ہو جائے گا، احترام ختم ہو گیا۔ احترام ختم ہو گیا۔ پہلے یہ جگہ تھی جہاں احترام ہوتا تھا۔ یہ ہمارا اعجاز گوندر رہا ہے نا پیر صاحب کے پاس، میں نے اس شخص سے زیادہ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، جیسے پیر محمد کرم صاحب، وہ اپنے بزرگوں کا کیسے ادب، بزرگوں کی اولاد کا کیسے ادب کرتے تھے۔ اب تو جناب بڑے سے بڑا بزرگ ہو کوئی ہو اس کو گالی دینے میں فخر محسوس کرتے، اور ہماری اداروں میں، تعلیمی اداروں میں وہ ادب ناپید ہو چکا ہے۔ بالکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ تو اسلام کی تہذیب کے ساتھ اگر جوڑنا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے چھوٹوں پر رحم کرو، میری امت کے بڑوں کا ادب کرو۔ تو اسلام کی تہذیب کے ساتھ جڑت تو ہے یہ، ورنہ تو ہمارا اس تہذیب کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں۔